اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجهم۔ آج ہم چوتھا درس شروع کر رہے ہیں کہ جو اس بارے میں گفتگو ہوگی کہ پاک چیز کیسے نجس ہو جاتی ہے، یعنی جو چیز پاک ہے کیا وہ نجس ہو سکتی ہے یا نہیں، اور ہو سکتی ہے تو پھر وہ کیسے نجس ہو سکتی ہے، یعنی پاک چیز نجس کیسے ہوگی۔ اگر کوئی چیز ہمارے پاس، ہمارے ہاتھ میں، ہمارے پاس پاک چیز ہے تو وہ نجس کیسے ہوگی، یہ سوال ہے۔ کہہ رہے کہ چگنے چیز پاکے نجس میں شود، کس طریقے سے چیزیں پاکے، پاک چیز نجس میں شود، نجس ہو جاتی ہے۔ صحیح، کیا طریقہ ہے اس کا، کیا شرط ہے اس میں کہ پاک چیز نجس ہو۔ کہنے در سے پیش بیان شد کہ در عالم ہمیں چیز پاک است۔ در سے پیش یعنی پہلے درس میں، گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے، بیان ہوا ہے کہ در عالم دنیا میں ہمیں چیز پاک است، ہر چیز پاک ہے۔ گزشتہ درس میں بات گزر چکی ہے کہ دنیا میں ہر چیز پاک ہے، مگر برخیز انہا ولی چیز ہے پاک ہم ممکن است، کہہ رہے ہیں ولی مگر برخیز انہا، مگر ان میں سے یعنی دنیا کی چیزوں میں سے، دنیا کی اشیاء میں سے بعض، ولی چیز ہے پاک ہم ممکن است، پاک چیزوں کا بھی یا پاک چیزوں کے لیے بھی پاک چیزوں کے لیے بھی ممکن است، ممکن ہے بابر خورد بانا پاکی یا نجس شود، لیکن پاک چیزوں کے لیے بھی ممکن ہے کہ وہ نجس ہو جائے، یعنی کوئی بھی پاک چیز نجس ہو سکتی ہے۔ یعنی دنیا میں جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے بات گزر چکا درس کہ دنیا کی ہر چیز پاک ہے، مگر بعض چیزیں ان میں سے پاک ہیں، لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پاک چیز ممکن ہے نجس ہو جائے۔ جی در صورت کی ازنہا یعنی کچھ صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں، کچھ وجوہات ایسی ہو سکتی ہیں، جن وجوہات یا صورت ہیں جن وجوہات کی وجہ سے یا جس صورت میں یہ چیز یعنی پاک چیز نجس ہو سکتی ہے کہ یکی از ان جی کہ یکی از ان دو ان میں سے جو نجس یا پاک جو ہیں، جی جو دو چیزیں ہیں نجس یا پاک، یعنی ایک پاک چیز نجس ہو سکتی ہے تو ان دونوں میں سے یعنی پاک چیز ہو یا نجس چیز ہو، توڑی ترباشد، ان میں سے ایک چیز جو ہے کیا ہے، توڑی ترباشد، اس میں تر ہو، یعنی ایک دونوں میں سے کوئی ایک چیز تر ہو، گیلی ہو۔ یعنی آغائے غلام علی یہاں باتیں چل رہی ہے کہ کیا کس طریقے سے پاک چیز نجس ہو جاتی ہے، یہ سوال ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ درس میں بات گزر چکی کہ دنیا کی ہر چیز پاک ہے، مگر ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے ممکن ہے کہ وہ نجس ہو جائیں، پاک ہے نجس ہو سکتی ہے۔ کہہ رہے کیسے نجس ہو سکتی ہے، کہہ رہے در صورت کی از، صحیح ہے، اس صورت میں کہ ان دونوں میں سے
یکی از ان دونوں میں سے جی یک چیز پاک یا نجیس، چاہے نجیس چیز یا پاک چیز تھوڑی تر باشد، تھوڑی گیلی ہو، کہ رطوبت یکی از ان اس طرح گیلی ہو، اس حد تک گیلی ہو کہ رطوبت یکی از ان دو با دیگرے برساد، کہ ان میں سے ایک کی رطوبت دوسرے کو پہنچ جائے۔ بات سمجھا رہی؟ یعنی کوئی بھی پاک چیز کیسے نجیس ہوگی کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک، یعنی دو جو چیزیں ہیں، ایک پاک ایک نجیس، یعنی ان دونوں میں سے چاہے پاک گیلی ہو یا نجیس والی چیز گیلی ہو، اتنے گیلی ہو کہ کیا ہو جائے کہ ایک کی رطوبت دوسرے میں پہنچ جائے۔ اگر نمبر اگر چیز پاکی با نجیسی برخود کند و یکی از اون دو طوری تر باشد کہ رطوبت یکی بدیگرے برساد، یعنی اگر ایک کوئی چیز، کوئی پاک چیز نجیس سے مل جائے اور ان میں سے کوئی ایک اس حد تک تر ہو، اتنی تر ہو کہ ان میں سے ایک کی رطوبت بدیگرے دوسرے کو کیا ہو جائے، برسات پہنچ جائے۔ چیز پاک نجس میں شواد، پاک چیز نجس ہو جاتی ہے۔ یعنی بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ نجس چیز پاک چیز نجس کیسے ہوگی، کہ دونوں میں سے پاک اور نجس دونوں میں سے کوئی ایک اس قدر تر ہو کہ ایک کی رطوبت دوسرے کو پہنچ جائے۔ اگر ایک کی رطوبت دوسرے کو پہنچ جاتی ہے ملنے کے بعد تو کیا ہوگا، پاک چیز نجس ہو جائے گی۔ بس یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ بھلے نمبر 2، دوسرا کیا ہے، اب بتا رہے ہیں کہ نمبر 2 ان مقامات پر جو آ رہے ہیں یعنی پاکی کا حکم رکھتی ہے چیز، کیا کا حکم رکھتی ہے، پاکی، یعنی پاک ہے۔ کون سے مقامات ہیں وہ، کیا رہے، مثلا نمبر 1 ندانت پاک و نجیس بہم برخورد کردہ اند یا نہ، یعنی انسان جانتا ہی نہیں ہے کہ نجیس اور پاک چیز ایک ساتھ مل رہی ہے، کیا نجیس اور پاک چیز ایک ساتھ ہو رہی ہیں، آپس میں مل گئی ہیں، ٹچ ہوئی ہیں، جانتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، صحیح۔ نہ دانت، نمبر 1 نہ دانت پاک و نجیس باہم برخورد کر دے جی۔ نمبر 2 نہ دانت چیز پاک و نجیس مرطوب بودند یا نہیں، یعنی انسان یہ نہیں جانتا کہ نجیس یا پاک چیز ان میں سے کوئی مرطوب تھی، مرطوب یعنی گیلی، تر، رطوبت والی تھی یا نہیں، یعنی انسان کو یہ نہیں علم ہے، یہی پتہ نہیں ہے۔ نمبر 3 نہ داند رطوبت یکی بدیگرے سرایت کردے است یا نہ، یعنی یہی نہیں جانتا انسان کہ آیا ایک دوسرے کی رطوبت جو ہے ایک دوسرے میں سرایت کی ہے یا نہیں کی ہے، یعنی سب سے پہلے پاک اور نجیس کو نہیں جانتا کہ وہ ملے ہیں، دوسرے یہ نہیں جانتا کہ نجیس اور پاک چیز میں کوئی ایک چیز مرطوب تھی یعنی گیلی تھی یا نہیں تھی، یہی پتہ نہیں ہے۔ تیسرے رطوبت یہ کہ بدیگرے سرایت کردے است یا نہ، تیسرے کیا ہے کہ نہیں جانتا کہ ان میں سے کسی ایک کی رطوبت دوسرے میں سرایت کی ہے یا نہیں کی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ملے نہیں ملے مثلا، دوسرے یہ ہے کہ رطوبت سرایت کی ہے جانتا ہی نہیں، اصلا سرایت کے بارے میں نہیں جانتا۔ سرایت سمجھ رہے ہیں یعنی پہنچی ہے، لگی ہے ایک دوسرے کو، صحیح۔
اب بتائیں یہ تین باتیں، تینوں میں نہ جاننا ہے، یعنی عدم علمی ہے، یعنی نہیں جانتا انسان۔ اب آئیے چند مسئلے، اب بات کرتے ہیں چند مسئلوں کی، چند مسئلے، ان میں سے ایک، اگر انسان نہ داند، اگر انسان نہ داند پاکے چیزیں نجس شدے یا نہیں، اگر ایک انسان جانتا ہی نہیں ہے کہ پاک چیز نجس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، جی اگر انسان نہ داند، اگر انسان نہ جانے کہ چیز پاکی نجس شدے یا نہیں، کہ پاک چیز نجس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، انسان جانتا ہی نہیں ہے، کہہ رہے ہیں پاک است، حکم کیا ہے؟ پاک است، حکم یہ ہے کہ وہ چیز پاک ہے، کیا حکم ہے؟ پاک ہے، حکم یہ ہے کہ وہ چیز پاک ہے، جس کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ نجس ہے، یا یعنی انسان جانتا ہی نہیں ہے کہ پاک چیز نجس ہوئی یا نہیں، تو وہ چیز پاک ہے۔ وجستجو بواراسی، ہم لازم نیست، اور اس کے بارے میں جستجو یا چھان بین کرنا بھی لازم نہیں ہے، پاک ہے، بس جستجو کی ضرورت نہیں ہے ٹینشن لینے کی، صحیح، حساب تحقیق کرنے لگے کہ بھائی یہ چیز نجس ہو گئی کیا ہے، بھائی آپ کیوں بلا وجہ جو ہے وہ معلوم کر رہے ہیں، صحیح، ہر چند بتواند نجس بودن یا پاک بودن ان را بفہمات، ان را بفہمات، کہہ رہے ہیں کہ جتنا بھی، یعنی ہر چند انسان ایک چیز کو نہیں جانتا کہ یہ چیز پاک ہے، یہ پاک چیز نجس ہو گئی ہے، تو اس کے لیے پاک ہے، جستجو اور تحقیق اس میں لازم نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ تحقیق کرے اور سمجھے کہ یہ پاک چیز نجس ہو گئی ہے یا نہیں، یعنی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، یہ لازم نہیں ہے۔ نمبر دو، خوردن و آشامیدن چیز نجس حرام است، اب کیا حکم ہے؟ کسی بھی نجس چیز کا کھانا یا پینا کیا ہے؟ حرام است، حرام ہے، کسی بھی نجس چیز کا کھانا اور پینا حرام ہے، یعنی یہ حکم ہے۔ پہلے والا مسئلہ کیا تھا کہ جس چیز کے بارے میں انسان نہیں جانتا، یہ اگر انسان نہ دانا چیز پاک نجس شدہ یا نہ، اگر انسان نہیں جانتا کہ پاک چیز نجس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، پاک است کا حکم کیا ہے؟ اس کا پاک ہے، وجستجو واراسی، ہم لازم نیست، اور اس چیز کے بارے میں جستجو اور تلاش بھی لازم نہیں ہے کہ ہر چند بتوانات نجس کہ جتنا بھی ہو سکے کیا کرے؟ نجس بودن یا کہ وہ اس کو نجس ہونے کے بارے میں سمجھ سکے، تو کوشش کرے، تحقیق کرے، سبھی چیزیں لازم نہیں ہیں۔ نمبر دو، اب حکم کیا ہے؟ خوردن و آشامیدن ہے چیزیں نجس حرام است، اگر کوئی چیز نجس ہو گئی ہے تو اس کا کھانا اور پینا حرام ہے۔ نمبر تین، اگر انسان ببیند کسی چیز نجس را میں خورد یا با لباس نجس نماز میں خواند، اگر کوئی انسان دیکھے کہ کوئی شخص نجس چیز کو کھا رہا ہے یا نجس لباس میں نماز پڑھ رہا ہے، لازم نیست بہو بگوید، یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس سے کہے کہ بھائی تم کھا رہے ہو یہ نجس ہے، اور یہ جو تم پہن کے نماز پڑھ رہے ہو یہ نجس ہے، یہ کہنا لازم نہیں ہے، لازم نیست بہو بگوید، یعنی اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، واضح ہو؟ یعنی اگر کوئی انسان دیکھے، کسی کو بھی دیکھے کہ جو جس چیز کھا رہا ہے یا پی رہا ہے یا نجس لباس میں نماز پڑھ رہا ہے، تو اب اس انسان کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ اسے آگاہ کرے یا بتائے کہ آپ جو چیز کھا رہے ہیں یہ کھانا نجس ہے، یا یہ جو آپ کپڑا پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں یہ کپڑا نجس ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آگاہ کرے، بتائے،
ٹھیک واضح ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.